پھر میں ایک سفر پر روانہ تھا. چلو میں نے کہا آج پھر تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے آپ لوگوں سے. آپ کو داماد کی مٹی بھی دکھاتا ہوں، اس کی بھی سیر کرواتا ہوں، اور ساتھ میں آج کل جو ہماری ایک بائیکاٹ مہم چل رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، اس کی مصنوعات کے حوالے سے، امریکن مصنوعات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی کچھ اپنی دل کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں دشمن صرف ہم پر بارود سے حملہ آور نہیں ہے، بلکہ نظریات، معیشت، میڈیا اور تہذیب سے بھی وار کر رہا ہے. جذبات کی موجوں میں بہہ کر نعرے لگانے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے، بلکہ ہمیں شعور، تاریخ، تجزیے اور دانش مندی کی بھی ضرورت ہے. یہ جو آج کل بائیکاٹ کے نعرے لگ رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ ایک پروڈکٹ کا، ایک کمپنی کا، یا اس پورے استحصالی نظام کا جو ہماری نسلوں کو غلام بناتا جا رہا ہے؟ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد حق کی ادا میں ہے. ہم جذباتی، اجلت پسند اور تقلید کے عادی بن چکے ہیں. کوئی نعرہ لگاتا ہے، ہم ساتھ لگا دیتے ہیں. کوئی پوسٹ کرتا ہے، ہم شیئر کر دیتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے سوچا کہ اصل دشمن کون ہے؟ چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا ہماری جنگ بس ایک برگر، ایک کولڈ ڈرنک، پیپسی، کوکا کولا اس تک محدود ہے، یا ان جیسی اور لیز ہو گیا یا مختلف پروڈکٹس تک ہے؟ یہ بائیکاٹ اس سے پہلے ہم کتنی مرتبہ کر چکے ہیں. میں بائیکاٹ کرنے والوں کے حق میں ہوں. یہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، میں اس حق میں ہوں. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں KFC کا برگر کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کہ میں اس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، اور آئی فون کے کیمرے سے تصویر بنا کر شیئرز کر رہا ہوں اور اپنی نمود و نمائش کر رہا ہوں. پھر تو وہی مسئلہ پیش آ جائے گا کہ مسئلہ سارا روٹی دا. تو ہمیں سوچنا ہے، کیا یہی ہے وہ میدان جہاد جہاں ہمیں فتح درکار ہے، یا ہم صرف جذبات کی آندھی میں بہہ کر اپنی توانائی ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا ہے، صرف پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کرنا. ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کے نام پر پیپسی کے گلاس تو توڑ رہے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جس اسرائیل کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس کے ہتھیار ہمارے ہی ٹیکس کے پیسے سے بنتے ہیں؟ ہماری حکومتیں جو سودی قرضے لے کر ہمیں IMF کا غلام بنا رہی ہیں، کیا وہی قرضے اسرائیل کو ہتھیار خریدنے میں نہیں لگتے؟ مگر آج ہماری رضا کیا ہے؟ کیا ہماری رضا یہ ہے کہ ہم اپنے معدنی وسائل غیر ملکیوں کے حوالے کر دیں؟ کیا ہماری رضا یہ ہے کہ ہماری نسلیں IMF کے سود کے بوجھ تلے دبتی رہیں؟ کیا ہماری رضا یہ ہے کہ ہماری تعلیم، ہماری معیشت، ہماری سیاست سب پر سامراج کا قبضہ ہو؟ ہم ایک جذباتی قوم ہیں، مگر بے سمت جذبہ ایک ایسی آندھی کی مانند ہے جو بغیر راستے کے بھٹکتی ہے. اسرائیل فلسطین تنازع صرف مذہبی جنگ نہیں ہے، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ زمین، وسائل اور اقتدار کی بھی جنگ ہے. اگر یہ صرف مذہبی جنگ ہوتی تو کیا یہودی ربی، یعنی جو ان کے علماء ہیں، یہودی اسرائیل کے مخالف ہوتے؟ حقیقت کھلی ہے اور واضح ہے. امریکہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی صورت میں ایک مضبوط فوجی چھاؤنی چاہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے افراتفری پھیلائے، پراکسی جنگیں لڑوائے اور کمزور سامراج نواز حکومتیں مسلط کرے. یہ حکومتیں اپنے معدنی وسائل، تیل، معدنیات اور سب یہ چیزیں سامراج کے قدموں میں جو ہے نا، جو
کمزور قوم ہوتی ہیں ان کے پھر قدموں میں یہ رکھ دیتی ہیں۔ تاریخ کے زخموں کو دیکھیں، عمر قذافی، جمال عبد الناصر، صدام حسین، یہ ضرور عیبدار ہوں گے، ان کی ہزاروں غلطیاں ہوں گی، مگر انہوں نے قومی خود مختاری کا خواب دیکھا، اپنے وسائل کو اپنی قوم کے لیے استعمال کرنے کی ہمت کی، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ تباہی۔ نہ اس لیے کہ وہ بے عیب تھے بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط تھے۔ امریکہ کو ظالم سے نہیں اس لیڈر سے خوف ہے جو یہ کہے یہ وسائل میری قوم کے ہیں۔ رونالڈ ریگن نے قذافی کو مشرق وسطی کا پاگل کتا کہا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ قذافی کا انقلابی خواب سامراج کے تسلط کو للکارتا تھا۔ آج ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ یہ سونا، یہ تانبا، یہ معدنیات غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی غلامی کا معاہدہ پر خود ہی دستخط نہیں کر دیے؟ سوشل میڈیا پر دیکھیں، ہم بائیکاٹ KFC ٹرینڈ چلا رہے ہیں، مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ہر سال $3.6 بلین صرف سود دے رہا ہے؟ یہ رقم ہماری 10 یونیورسٹیز، 100 ہسپتالوں اور لاکھوں گھروں کی روشنی ہو سکتے تھے، مگر ہماری ترجیح کیا ہے؟ ہماری ترجیح کیا ہے؟ ایک کوکا کولا بند کر کے اور پیپسی کی بوتل کو توڑ کر فاتح بننا۔ وہ علم، وہ حکمت، وہ تدبیر کہاں ہے؟ وہ علم، وہ حکمت، وہ تدبیر کہاں ہے جو قوم کو سامراج کی زنجیر سے آزاد کرے؟ قومی غیرت، قومی معیشت اور قومی خود مختاری، یہی ہیں وہ اصل میدان جہاں بائیکاٹ کی ضرورت ہے۔ پروڈکٹس نہیں، پورے نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کاغذ کے پرزے لہرا کے جو فتح کا جشن مناتے ہیں، کاغذ کے پرزے لہرا کے جو فتح کا جشن مناتے ہیں، وہی لوگ تاریخ کے اوراق میں مٹ جاتے ہیں۔ سوچیں، فلسطین پر آنسو بہانے والوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غزہ کے بچوں پر گرنے والے بم ہمارے ہی ٹیکس کی پیداوار ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو مضبوط کرنے والا اصل ہتھیار ہماری بے حسی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے؟ تو پھر جواب واضح ہے، سودی نظام کا بائیکاٹ کریں، وہ نظام جو ہمیں IMF کا غلام بنا رہا ہے۔ غلام ذہنیت کا بائیکاٹ کریں، جو سوچ جو مغرب کی نقل کو ترقی سمجھتی ہے۔ جھوٹی سیاست کا بائیکاٹ کریں، وہ لیڈر جو عوام کو بیچ کر اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ اس لیے اٹھو، اپنی خودی کو پہچانو، اپنی زمین، اپنی دولت، اپنی عزت کا تحفظ کرو، اور یاد رکھو خاموشی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے، اور شعور سب سے بڑی فتح۔ اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو اپنی سستی، اپنی غفلت اور اپنی بے حسی کا بائیکاٹ کریں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر ہم نے اپنی کمزوریوں کو قوت میں نہ بدلا تو تاریخ پھر ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ سٹار بکس بند کر کے ہم نے اسرائیل کو شکست دے دی؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی فاتح، نہ کوئی مفتون یہاں، سب کے سب ہیں سوشل میڈیا کے مفتون یہاں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، یا تو نظام ظلم کو اکھاڑو یا پھر تماشائی بن کر تاریخ کے صفحات میں خود ہی مٹ جاؤ۔ السلام علیکم۔